بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان بیع فضولی کی صحت پر مؤیدات کا بیان ہے کہ اس مطلب کو گزشتہ درس سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ دلائل کے بعد مؤیدات کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بیان کر رہے تھے۔ آج اسی مؤیدات کا دوسرا حصہ بیان ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان غیر ولی کا یتیم کے مال کی تجارت کے متعلق روایات ہیں، یعنی جو ولی نہیں ہے وہ شخص جو کہ غیر ولی ہے وہ مال یتیم کے ذریعے تجارت کرتا ہے، تو یہاں پر روایات موجود ہیں کہ وہ فائدہ اس یتیم کا ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح کی روایات سے کیسے ہم استدلال کرتے ہیں بلکہ تائید لاتے ہیں، ایک مطلب یہ گفتگو ہوگا۔ پھر روایت ابن اشیم بیان ہوگی انشاءاللہ، اسی سے بھی ایک تائیدی حیثیت کے عنوان سے آغاز اس کو بیان کریں گے۔ اس طرح پھر صحیح حلبی کا تذکرہ اس درس کے اندر کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا غیر ولی کا یتیم کے مال کی تجارت کے متعلق روایات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ من ھذا القبیل، یعنی اسی ہی باب سے ہے، یعنی اسی ہی دائرے سے، اسی ہی مطلب سے یہ روایات ہیں۔ کون سا من ھذا القبیل سے مراد؟ یعنی وہ روایات جو باب مضاربے میں بیان ہوئیں اور جس کو بیع فضولی کی صحت پہ مؤید کے عنوان سے لایا گیا، اسی قبیل سے، اسی ہی دائرے سے، اسی ہی باب سے ہیں الاخبار الواردہ، وہ تمام روایات کہ جو ذکر ہوئی ہیں فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم، غیر ولی کی تجارت کے سلسلے میں مال یتیم کے حوالے سے، یعنی غیر ولی مال یتیم کے ذریعے تجارت کر رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے جو روایات ذکر ہوئی ہیں۔ وَأَنَّ الرِّبْحَ لِلْيَتِيمِ، اور اس کے اندر یہ حکم بیان ہوا ہے کہ وہ فائدہ کسب کرتا ہے تو وہ کس کا ہے؟ وہ یتیم کا ہے، اور اگر وہاں پر ضرر ہوتا ہے تو وہ نقصان اور ضرر کا وہ شخص جو کہ غیر ولی ہے وہ ضامن ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روایات ہیں یہ بھی بظاہر مطلق ہیں ان مضاربے کی روایات کی طرح، اطلاق ہے ان کے اندر، یعنی گفتگو نہیں ہے ولی کی اجازت اور عدم اجازت کے سلسلے میں، یوں مطلق طور پر جو ہے وہ ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی چند صورتیں ہیں ان روایات کے سلسلے میں، آغا ان صورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے لیے تائید کی حیثیت رکھتی ہیں روایات۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا، کہ یہ جو روایات ہیں، ان حملت علی صورت اجازت الولی، اگر ان کو حمل کیا جائے ولی کی اجازت کی صورت پر، یعنی کما ہوا صریح جماعت تبعا للشہید، جیسا کہ ایک جماعت، ایک علماء کے گروہ کا صریح جو ہے وہ مطلب یہی ہے شہید کی اتباع کرتے ہوئے کہ انہوں نے جو ہے اس طرح سے جو ہے حمل کیا ان روایات کو ولی کی اجازت کی صورت میں، کہ یعنی اگر ولی اجازت دیتا ہے تو وہ معاملہ درست ہو جائے گا اور وہ فائدہ جو ہے وہ اس یتیم کو حاصل ہوگا۔ بس اطلاقات کو اجازت ولی پر اگر حمل کیا جائے تو اس صورت میں جواب کیا ہوگا اس ان حملت کا؟ فرماتے ہیں کہ ان حملت کان من افراد المسئلہ، تو پھر یہ اسی مورد بحث مسئلے کے مصادیق میں سے ہوگا، یعنی پھر یہ معاملہ جو صورت پا رہا ہے یہ مستقیماً جو ہے وہ بیع فضولی کے مصادیق میں ہوگا اور ولی کی اجازت سے وہ محکوم بصحت ہوگا، یعنی اس کے صحت کا حکم کیا جائے گا۔ یہ ایک جو ہے وہ صورت ہے اس مسئلے میں، اور یوں جو ہے پھر ہم استدلال کر سکتے ہیں انہی روایات سے کہ پس بیع فضولی جو ہے وہ صحیح ہے اجازت مالک کے ذریعے کہ جو اجازت لاحقہ ہے۔ وَإِنْ عُمِلَ بِإِطْلَاقِهَا، لیکن اگر عمل کیا جائے ان روایات کے اطلاق پر، ان کے اطلاق کو نظر میں رکھا جائے اور اطلاق پہ عمل کیا جائے، کمان جماعت ممن تقدمہم، جیسا کہ جیسا کہ ایک جماعت فقہا سے یہی عمل بے اطلاق جو ہے وہ حکایت ہوا ہے، ممن تقدمہم، کہ جو ان بزرگان پر مقدم ہیں، یعنی جو پیچھے جو ہم نے علماء بیان کیے شہید
پر متقدم جو فقہا ہیں یہ عمل پہ اطلاق کرتے ہیں، ممن تقدمہم یعنی جو شہید اور دیگر ان بزرگان پر جنہوں نے شہید کی اتباع کی ان پر مقدم ہے۔ خرجت عن مسئلۃ الفضولی، اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر عمل پہ اطلاق ہو تو پھر یہ روایات مسئلہ فضولی سے خارج ہیں، یعنی پھر یہ مسادی کے مسئلہ فضولی میں نہیں آتی، چونکہ خلاف جو ہے وہ قاعدہ ہو جائے گا یہ معاملہ پھر صورت میں، چونکہ مسئلہ فضولی میں ہم کہتے ہیں کہ صحت ہے البتہ موقوف اجاز مالک پر کہ جو اجاز لاحقہ ہے۔ یہاں اگر اطلاق کو دیکھا جائے اور اطلاق کی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ریب اس یتیم کا ہے، چاہے پھر ولی اجازت دے چاہے نہ دے، تو یہ خلاف قاعدہ ہے، اور وہ تمام تر صورتحال جو پیچھے ہم نے بیان کی اس کے مطابق یہ مسئلہ فضولی سے خارج ہے۔ لیکن ہمارے اس مورد بحث مسئلے سے اجنبی ہے یا نہیں تائید کی حیثیت پھر بھی اس کے ذریعے سے حاصل ہے، لیکن یستأنس بہا یستأنس بہا لہا، بلکہ اس کے ذریعے تائید لائی جائے گی لہا اس مسئلہ فضولی کے لیے بتقریب المتقدم، اس تقریب سے کہ جو بیان ہو چکی، یعنی وہ جو صورت ہم نے پیچھے روایات کے حوالے سے بیان کی، جو روایات مضاربہ تھیں کہ اگر ہم ان کو اپنے اطلاق پہ حمل کرتے ہیں اور ظاہر پہ حمل کرتے ہیں تو وہاں کس طرح ہم نے کہا کہ استیناس ہے ان روایات میں ہمارے اس مسئلے کی نسبت، کیونکہ یہاں پھر بھی آپ دیکھیں کہ معاملے کو صحیح جانا جا رہا ہے اور اذن سابق کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ جب اذن لاحق کو بھی ضروری نہیں جانا گیا، ذکر نہیں کیا گیا ان روایات میں، تو بطریق اولا اذن سابق ضروری نہیں ہے۔ تو حداقل اتنی مقدار میں ہمارے لیے تائید ان روایات سے حاصل ہو جاتی ہے کہ بس ایک معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں شخص آگے جو ہے وہ مالک نہ ہو اور اس کو اجازت سابقہ یعنی اذن سابق بھی اس کے لیے نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ معاملہ درست قرار پائے۔ اس کے بعد پھر ایک اور احتمال کہ وَرُبَّمَا اُحْتُمِلَ دُخُولُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ، جب ایسا احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ روایات جو ہیں وہ داخل ہوں ہمارے اس مسئلے میں، یعنی یہ معاملہ جو اس روایت کے اندر بیان ہو رہا ہے یہ مسادی کے بیع فضولی میں سے قرار پائے، داخل ہو جائے نہ کہ خارج۔ کیسے؟ من حیث ان الحکم بالمضی اجازت الہیہ لاحقۃ للمعاملہ، اس حیث سے کہ وہ جو حکم ہے صحت کا یہ ایک نوعیت کا اجازہ الہی ہے در واقع، یعنی جب امام علیہ السلام حکم بصحت کرتے ہیں تو امام جب حکم صحت کرتے ہیں تو یہ حکم رسول اور حکم پروردگار ہے، لہٰذا بطریق اولا کفایت کرتا ہے، اور یہی حکم در واقع یعنی اس ضمن میں وہ اجازہ الہی حاصل ہو جاتا ہے، یہ حکم در واقع اجازہ الہیہ ہے، لاحقہ ہے جو اس معاملے کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے اس احتمال کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ معاملہ مسادی کے بیع فضولی میں سے ہو جاتا ہے، اور یعنی اجازت پر موقوف ہے اور وہ اجازہ بھی دیا گیا ہے، البتہ نہ اجازہ ولی ہے بلکہ خود اجازہ الہی ہے، یعنی معاملہ صحیح ہے اور اس کی صحت موقوف ہے اجازے پر، البتہ اجازہ پروردگار یہاں پر مد نظر ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ فتعمل، آپ اس کے اندر تعامل کریں، غور کریں، کہ جس کے لیے اشارہ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ یہ اشارہ اس مطلب کی طرف نہیں، یہ احتمال سوم درست نہیں ہے، چونکہ ہماری بحث جو ہے وہ اجازے کے اندر جب ہم کرتے ہیں کہ ایک بیع کی صحت موقوف اجازے پہ، تو ہماری مراد یعنی عنوان جو ہے وہاں پر اجازے کے لیے شخص ہے، مالک کے عنوان سے فرد ہے کہ جو مالک ہے یا ولی ہے یہاں پر اس مسئلے کے اندر، نہ اجازت شارع کہ ہم اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو دیکھیں۔ تو لہٰذا اس کے باوجود بہرحال یہ روایت پھر بھی ایک استیناس رکھتی ہے، تائید کی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے ہمارے اس مورد بحث مسئلے کے لیے۔ پھر روایت ابن اشیم ہے کہ البتہ اس کو یعنی اشیم بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اشیم بھی پڑھا گیا ہے، کہ یہ دونوں قرات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ روایت ابن اشیم یا روایت ابن اشیم۔ فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يُؤَيِّدُ الْمَطْلَبَ أَيْضًا یا يُؤَيِّدُ الْمَطْلَبُ أَيْضًا بِرِوَایَتِ ابن اشیم، کہ چہ بسا مورد بحث جو ہمارا مطلب ہے بیع فضولی کا کہ جس کی صحت کی ہم بات کر رہے ہیں اجازہ لاحقہ کی صورت میں، یہ مطلب مورد تائید قرار پاتا ہے بِرِوَایَتِ ابن اشیم یا اشیم الواردۃ فی العبد المعذون الذی دفع الیہ مال لیشتری بہ نسمۃ ویعتقها ویحجہ عن ابیہ،
یہ کس معید کی روایت کس مسئلے کو بیان کر رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو روایت ابن اشیم ہے وارد ہوئی ہے ایک ایسے عبد کے سلسلے میں کہ جو معزون ہے، یعنی عبد معزون، یعنی اپنے مولا کی جانب سے اسے یہ اجازہ دیا گیا ہے کہ وہ معاملات انجام دے، لہٰذا اس اعتبار سے اپنے مالک کی جانب سے جو ہے وہ معزون ہے، لہٰذا اسے عبد معزون کہا جا رہا ہے کہ اپنے اجازت رکھتا ہے، یعنی لین دین کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے۔ ایسے عبد معزون کے بارے میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے کہ الذی دفع الیہ مال، جس کی طرف مال دفع کیا گیا، یعنی ایک مالک نے، جو مال کا مالک تھا، اس نے آ کر اس کو وہ مال دیا، لیشتری بہ نسمۃ، تاکہ وہ اس کے ذریعے خرید کرے عبد کو اور پھر اسے آزاد کر دے اور پھر اسے حج پہ بھیجے، ان ابی ہے وہ جو صاحب مال تھا اس کے والد کی طرف سے، کہ یہ عبد آزاد ہو کر چلا جائے حج پہ اور اس صاحب مال کے والد کی نیت سے وہاں پر حج انجام دے۔ پھر وہ عبد معزون کیا کرتا ہے؟ فاشترا اباہ، اس نے والد کو خریدا، وَأَعْتَقَهُ، اور اسے اس نے آزاد کیا، ثم تنازع مولا المعزون و مولا الاب وورثۃ الدافع، پھر تنازع ہو جاتا ہے مولا معزون، مولا اب اور ورث دافع کے درمیان۔ مولا معزون یعنی وہ کہ جو خود اس عبد معزون کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس میرے پیسے تھے، میں نے اس کو بھیجا تھا، یعنی اس کو اجازت دی ہوئی تھی داد و ستد کی، معاملات کی، اس نے میرے پیسوں سے اس کو خریدا ہے، لہٰذا وہ میری ملکیت ہے۔ اور جو مولا اب ہے یعنی وہ غلام کہ جو اس کا جو ہے، چونکہ یہاں پر مسئلہ وہاں پر ہے کہ جب وہ جو شخص ہے یعنی عبد معزون وہ جس غلام کو خریدتا ہے، چونکہ وہ اس کا والد ہوتا ہے جو کسی اور مولا کے پاس غلام ہوتا ہے، تو اس کا یہ والد جو غلام تھا، اس والد کا وہ جو مولا تھا جس سے اس نے اپنے والد کو خریدا تھا، وہ جو مولا اب ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے یعنی تنازع کرتا ہے مولا معزون سے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کہ ہمارے پیسے خود اس جو ہے وہ عبد معزون کے ہاتھ میں تھے، یعنی وہ جو مولا الاب ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے بھی پیسے اس کے ہاتھ میں تھے اور اس نے ہمارے پیسوں سے جو ہے وہ ہمارے ہی عبد کو خریدا ہے، یعنی اس نے اپنے باپ کو خریدا تو اس کا باپ ہمارے پاس عبد تھا، یعنی ہمارے پیسوں سے ہمارے ہی عبد کو خرید لیا، تو اس لیے یہ معاملہ ہی باطل ہے، وہ کہتا ہے۔ اور پھر ورث دافع ہیں، ورث دافع وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس نے پیسے دیے تھے، بازل جو تھا، یعنی جس نے اس کو پیسہ دیا تھا جو کہ وہ جا کر اس کے والد کی جانب سے یہ عبد آزاد ہو کر حج انجام دے، تو وہ پیسے دینے والے کے جو وارث ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے پیسے دیے تو وہ یہ شخص اس سے پہلے کہ ان پیسوں سے یہ اس غلام کو خریدے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور یہ پیسے ہمارے ارث کی طرف یعنی ارث کی صورت میں ہماری طرف منتقل ہو گئے، تو اس نے جا کر اگر عبد خریدا ہے تو یہ ہمارے پیسوں سے اس نے خریدا ہے، اور لہٰذا نہ جو ہے وہ ہمارے والد کے پیسوں سے، پس لہٰذا وہ ادعا کرتے ہیں اسی عبد کے حوالے سے کہ یہ ہماری طرف منتقل ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے اب۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر تین ان گروہوں کے درمیان تنازع ہے۔ مولا معزون کہتا ہے کہ یہ میرا عبد ہے، اس کے ہاتھ میں میرے پیسے تھے اور اس نے جو خریدا ہے وہ میرے پیسوں سے خریدا ہے، اور خود مولا اب کہتا ہے کہ نہیں، اس معاملہ باطل ہے، میرے بھی اس کے پاس پیسے تھے اور میرے پیسوں سے میرا ہی غلام خریدا ہے، تو لہٰذا معاملہ ہی باطل ہے۔ ورث دافع اس طرح کی دعویٰ کرتے ہیں۔ وَادَّعَىٰ كُلٌّ مِّنْهُمْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ، یعنی ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ہمارے مال سے اس کو خریدا ہے۔ فقال ابو جعفر علیہ السلام، امام علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ رِقًّا لِمَوْلَاهُ، اس مملوک کو یعنی اس عبد کو پلٹایا جائے گا اسی رق غلام ہونے کی حیثیت سے اپنے مولا کی طرف۔ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ، اور اس کے بعد پھر وہ جو دو گروہ ہیں ان میں سے جس نے بھی بینہ اقامہ کیا اس کے بعد عَلَىٰ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ، کہ اس عبد معزون نے اسے اس کے مال سے خریدا تھا، تو کان رقًا لہو، تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کا رق، اس کا عبد ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اگر انہوں نے اقامہ بینہ کیا تو اور کہا کہ یہ ہمارے پیسوں سے خریدا ہے تو یہ ان کا غلام بنے گا، تو یہاں پر کیفیت جو ہے وہ اس استدلال کی وہ اس طرح سے ہے کہ یہ روایت کیسے ہمارے مورد بحث میں مؤید بن رہی ہے کہ دیکھیں فقط یہ ادعا کرنا کہ یہ ورثاء کے پیسوں سے خریدا ہے اس نے، یا جو خود عبد معزون کا مولا ہے وہ جو ادعا کر رہا ہے کہ یہ میرے پیسوں سے اس نے خریدا ہے، تو یہ ادعا آیا کفایت کرتی ہے
اس معاملے کی صحت پہ؟ یعنی آیا جو ہے وہ شہود کا جو ادعا ہے، شہود کا جو اقامہ ہے، یعنی شہود قائم بھی اگر ہو جاتے ہیں تو کافی ہے؟ تو واضح ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، چونکہ اگر شہود قائم ہوتے ہیں تب بھی معاملہ تو فضولی ہے، چونکہ اس کو تو اذن سابق تھا ہی نہیں۔ یہاں ضروری ہے کہ بعد میں وہ اجازہ آئے تاکہ یہ معاملہ درست بنے، اور یعنی اقامہ ہوگا وہ جو بینہ ہے اس بات پر کہ یہ ان کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ معاملہ فضولی ہے اس معاملے کے نسبت اجازہ چاہیے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ عبد چاہتا ہے، یعنی یہاں پر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ جس نے کام بینہ کیا وہ عبد اس کا ہو جائے گا، جبکہ معاملہ فضولی ہے اور امام اس معاملے کو صحیح جان رہے ہیں، تو یہ کس پر مبتنی ہے مسئلہ؟ اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں شیخ انصاری تاکہ وہ کیفیت استدلال بھی روشن ہو جائے کہ بناءً یہ مبنی ہے اس پر کہ انہو لولا کفایت الاشتراء بعین المال فی تملک المبیع، کہ اگر اشتراء جو ہے خریدنا عین مال سے مبیع کے تملک میں کافی نہ ہو، کب؟ بعد مطالبت المتضمنۃ لاجازۃ البیع، اس کے بعد کہ جب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مثلا یہ ہمارے پیسوں سے خریدا گیا ہے، کہ جو مطالبہ خود متضمن ہے اجاز بیع کا، یعنی درواقع یہ معاملہ فضولی تھا اور اس فضولی کی صورت میں جب انہوں نے مطالبہ کیا تو گویا انہوں نے اجازہ دے دیا اور یہ پھر معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اشتراء جو ہے عین مال سے اس مطالبے کے بعد مبیع کے تملک میں کفایت نہیں رکھتا تو لم یکن مجرد دعوی شراء بالمال، تو پھر فقط وہ مال سے خرید کا دعویٰ کہ یہ ہمارے پیسوں سے خریدا ہے اس نے، ولا اقامت البینہ علیہا، اور اسی طرح فقط بینے کا اس پر قائم ہونا لم یکن کافیۃ فی تملک المبیع، اس مبیع کے تملک میں ملکیت میں لینے میں کفایت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اقامہ بینہ ہوتا ہے پھر بھی ابھی وہ معاملہ فضولی ہے، لہٰذا اس کے لیے اجازت ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں پر وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیسوں سے خریدا گیا ہے لہٰذا ہمارا ہے، اگر ہم اس مطالبے کو اجازت ضمنی کے طور پہ دیکھتے ہیں تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ امضاء اور رضا ہو جائے گی اس معاملے کی نسبت۔ بس لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ فضولی تھا، یہاں پر جو ہے وہ مالک نے اجازت دے دیا جیسے اس نے مطالبہ کیا، تب امام نے کہا کہ یہ معاملہ درست ہے، اور اس کی درستگی بھی اس پہ مبتنی تھی کہ معاملہ فضولی تھا اور انہوں نے مطالبہ کیا اور مطالبے سے رضایت سامنے آ جاتی ہے اور یہ معاملہ درست قرار پاتا ہے۔ بس ایک فضولی معاملے میں مالک کی رضایت کا آنا ضروری ہے، اور جیسے وہ رضایت آتی ہے تو معاملہ درست ہے، چاہے وہ رضایت صریح ہو، واضح ہو، چاہے وہ ضمنی ہو، جیسے یہاں پر اس معاملے کے اندر رضایت ضمنی موجود ہے۔ تو اس طرح یہ روایت تائید بنتی ہے کہ دیکھیں اس روایت کے اندر امام نے جب کہا کہ اگر وہ اقامہ بینہ کرتے ہیں تو اس صورت میں وہ ان کا رق حساب ہوگا، وہ عبد ان کا حساب ہوگا، تو یہ مبنی کس پر؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر مبنی ہے کہ ہم کہیں کہ وہ مطالبہ اجازت ضمنی رکھتا ہے اور اس کی صحت بھی اس اعتبار سے ہے، لہٰذا یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ بس ایک معاملہ اگر فضولی ہے اور مالک کی رضایت بعد میں آ جائے تو وہ کیا ہے؟ درست ہے، اور اس اعتبار سے یہاں پر یہ ہمارے لیے معید بنتا ہے مسئلہ۔ اس کے بعد البتہ صحیح حلبی کی ہم نے بات کی تھی آغاز میں کہ صحیح حلبی کو ہم بیان کریں گے، لیکن چونکہ وقت ہمارا یہاں تمام ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم صحیح حلبی کو لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔